السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف عوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے اور قانونی ٹی وی چینل کا لاہور سے اور پاکستان جسٹس پارٹی کا لاہور سے بہت بہت سلام۔ دوستوں کے بڑے فون آ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ نواز شریف صاحب کی تقریر کا آج آپ نے دیکھا ہے کس طرح کسی ٹی وی نے خبر نہیں دکھائی۔ اب کھل گیا نا ان کا بھانڈا۔ پہلے پتہ نہیں کس غلط فہمی میں انہوں نے وہ کر دی تھی، اس کے بعد ان کی بڑی آپس میں بڑی چترول ہوئی ہے کابینہ میں کہ یار کس نے کہا تھا کہ نواز شریف کو تقریر کرنے دو، کس نے کہا تھا؟ کیونکہ یہ کوئی جمہوری حکومت تو ہے نہیں، یہ تو فاشسٹ اور ہٹلر کی حکومت ہے، تو اس میں کدھر اجازت آ گئی؟ وہ غردی سے انہوں نے دے گی تھی، آج دیکھیں کوئی خبر ہی نہیں ہے، بالکل کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو جناب خبریں کریں کہ نواز شریف صاحب نے آج بہت زبردست خطاب کیا ہے اور انہوں نے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے عزت کے ساتھ جینا ہے ورنہ میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ اس نے آج کہہ دی ہے۔ عزت کے ساتھ سیاست کروں گا ورنہ میری سیاست کا کوئی فائدہ نہیں، عزت کے ساتھ میں آؤں گا ورنہ میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اور انہوں نے بڑے انکشافات بھی کیے اور انہوں نے اس بات پہ بہت کہا کہ جی ہماری پاک فوج اور یہ جنرل وغیرہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے تو پھر سیاست میں حصہ کون سا ہوتا ہے؟ اسی دھرنے کے دوران 126 دن کا جو عمران خان کا دھرنا ہوا، اس میں انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت کے ڈی جی ISPR ظہیر الاسلام صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دو، عمران خان کی بات مان لو، استعفیٰ دے دو، ورنہ انہوں نے کہا جی ورنہ ہم مارشل لا لگا دیں گے۔ تو نواز شریف نے کہا تھا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، آپ مارشل لا لگا دیں، جو مرضی آپ کریں، آپ جو مرضی کریں، میں یہ بات نہیں مانوں گا۔ اس طرح کی یہ مداخلت، یہ تو کوئی مداخلت ہی نہیں ہے دوستوں۔ اور پھر ان کے بیان آتے ہیں کوئی مداخلت نہیں ہے۔ عمران نیازی کے انہوں نے بارے میں کہا کہ یہ پاگل شخص ہے، پاگل، جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے، اس کی معیشت تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ ہمارے پورے دور میں نواز شریف کے دور میں چینی 50 روپے پہ کھڑی رہی ہے، جو ہی وہ یہاں سے گئے اب 50 سے 100 پہ آ گئی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں۔ دوستو وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں کھل کے باتیں کروں گا، اب میں کھل کے باتیں کروں گا، اور کوئی وقت ہوتا ہے جب ساری باتیں کرنی پڑتی ہیں، کوئی وقت آتا ہے جب ساری باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ایک دلیر اور بہادر آدمی ہے جس کو خریدنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، جس کو پوری لالچ دی گئی ہے مجھ سے جدا کرنے کی، لیکن وہ جدا نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے وہ مستقل، مستحکم اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ تو آج نواز شریف نے بڑے زبردست پردے جناب چاک کیے ہیں، اندر کی باتیں بتائی ہیں، اور وہ ہر تقریر میں بتائیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں ہر تقریر میں اب کوئی نہ کوئی انشاءاللہ آپ کو راز بتاؤں گا، اب بتانے کا وقت ہے، یہی وقت ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں عوام، اور عوام جمہوریت کے لیے کام کریں۔ ہم انگریزوں کی غلامی کے بعد ان کی غلامی نہیں کر سکتے، ہم غلام ملک میں نہیں رہ سکتے، ہم عزت کے ساتھ رہیں گے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا جی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی 100 سال کی عمران خان کی زندگی سے بہتر ہے، شیر کی 1 سال کی زندگی 100 سال کی عمران خان کی حکومت سے بہتر ہے، یہ انہوں نے آج کہہ دیا، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ سمجھ گئے میرا مطلب آپ؟ تو یہ ان کی گرفتاری کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا PDM جو فیصلے کرے گی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ہم بھرپور اس کے ساتھ ہیں، میری جو ڈیوٹی لگائیں گے نواز شریف نے کہا جی میں وہ پوری کروں گا۔ اور نواز شریف صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، جس طرح ان کا جذبہ آپ دیکھیں نا، انہوں نے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی ہوئی ہے، مریم نواز صاحب نے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی ہوئی ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے آج کہا ہے کہ ہم نے اب عزت کی زندگی جینا ہے، بس
یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ سارا یہی کر رہے ہیں. فاطمہ جناح کو بھی غدار اعظم قرار دیا گیا تھا. دیکھیں یہ کیسی حقیقتیں ہیں. کیوں یہ زبیر والی ملاقات کو جو ہے نا اوپن کیا گیا؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ بچہ جانتا ہے چیزیں، بچہ. شیخ رشید جب ترجمان بنے گا آپ کا تو پھر آپ اندازہ لگا لیں یار شیخ رشید کو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ 3000 بھی اس کے ووٹ نہیں ہیں، اپنے 3000 بھی نہیں ہیں. یا یہ نون لیگ کی بیساکھی سے جیتا ہے یا اب عمران خان کی بیساکھی سے جیتا ہے، اور اس کو آپ اپنا ترجمان بنا رہے ہیں جو اتنی ولگر باتیں کرتا ہے. آج نواز شریف صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں اور مین باتوں کا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اگلی ویڈیو میں مزید آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو پی ڈی ایم کے فیصلے ہوں گے اس کے اوپر منوان عمل کریں گے اور گلی گلی جلسے جلوس کریں گے. 11 اکتوبر کو بھی جلوس کریں گے. اور دوستوں ادھر کیپٹن صفدر نے بھی پریس کانفرنس اور دھرنا مارا ہوا ہے، پتہ ہے نا آپ کو. انہوں نے بھی کہا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ اب میں تیرے ساتھ 1 to 1 ہو گیا ہوں، میں سپریم کورٹ جاؤں گا، میں سپریم کورٹ بھی جاؤں گا کہ بتاؤں گا کہ یہ پیسے کہاں سے ہیں، اس کے لیے جے آئی ٹی کیوں نہیں بن رہی، اس کے لیے بھی جے آئی ٹی بننی چاہیے. آج نواز شریف صاحب نے جو اس دن خطاب کیا تھا نا اس سے بھی بہتر انداز میں خطاب کیا ہے اور ان کا عزم حوصلہ سیاست کے لیے تھا. انہوں نے حقیقتیں کچھ بیان کی ہیں، اگر کسی کو بری لگیں تو وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. کسی کو بری لگیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے جی کہ نواز شریف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ظہیر الاسلام ان کے پاس نہیں آیا تھا، تو وہ بھی عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کر سکتا ہے. اور یہ سارے معاملات ہیں دوستو آپ کے سامنے. میں نے یہ بالکل ابھی وہ ختم ہوئی ہے تو میں نے کہا آپ کے سامنے یہ تازہ ترین خبریں بتا دوں کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ میں عزت کی زندگی جیوں گا. اور یہ نئی ظہیر الاسلام والی بات انہوں نے نہیں کی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر ظہیر الاسلام کے دھرنے کے دوران وہ آئے، انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب استعفیٰ دو، جو عمران خان کہتا ہے وہ کرو. تو میں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، میں استعفیٰ نہیں دوں گا. اور انہوں نے نہیں دیا. آپ کو یاد ہے انہوں نے نہیں دیا. یہ سر جی نواز شریف، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نواز شریف ادھر کتنی دکھوں والی زندگی جی کے گیا ہے، کتنے بڑے بڑے پریشر اس نے برداشت کیے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے گیا ہے. قسم خدا کی مجھے تو یہ لگ رہا ہے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.